سر، ملاقاتیں اور اپوزیشن کی جانب سے دعوے کہ حکومتی وزراء ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے لیے جو نمبر گیم ہے وہ پورا ہو چکا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا جہاں خطے کے حالات جس نہج پہ ہیں اس وقت سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا اس وقت ہمارے رہنماؤں کے لیے مناسب ہے؟ سیاسی عدم استحکام تو ہے ملک میں، اور وہ بالکل سیاست ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جلسے جلوس، لانگ مارچ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی کوئی دعوے کر رہی ہے. میرا اپنا تجزیہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی. ٹھیک، صحیح. ٹھیک ہے، پہلی بات. یعنی اگلے آپ سمجھیں کہ 2-4 دن میں، آج 5 تاریخ ہے، تو جی آپ سر، سمجھ 5. لیں کہ 2-4-5 دن میں مجھے تحریک عدم اعتماد آتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے. تو تحریک عدم اعتماد تو فی الحال میرے اپنے تجزیے میں نہیں ہے. حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، ان کے لوگ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں. نمبر گیم اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پورے ہیں ہمارے پاس. حکومت نے بھی کہا ہے آج کہ بہت سے لوگوں کو توڑا گیا ہے ان کے. جی. لیکن جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ شاید فوری طور پہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. یہ تجزیہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اور اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی ایک تجزیہ ہے، کیلکولیشنز ہو رہی ہیں ان کی مختلف، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن تحریک ابھی نہیں آ رہی. وہ جو بات تھی نا کہ 24 گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں، یا کل یا پرسوں، مطلب میرا خیال ہے کہ 3-4 دن اور دے دیے جائیں. پھر ہم 10 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ 10 تک تحریک آتی ہے کہ نہیں آتی. اس کے بعد پھر ہم جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ لانگ مارچ پہنچے گا اسلام آباد، تو اس وقت تک میرے خیال سے تحریک نہیں آئے گی. دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس وقت تک تحریک نہیں آئے گی. اس کے بعد پھر جو حالات ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیں گے. اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک تجزیہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئے گی کم سے کم. اچھا، جو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ آج جو ہے اس محفل میں کرتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، تمام انبیاء اور تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا مسلمان کا جو بنیادی اس پہ لازم ہے. مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے جو ان کے مطلب ہمارے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے اس سارے پیغمبر جو ہیں یہ ہمارے. ٹھیک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے اس کی تمام جو بات تھی، جو پیغام تھے، جو کچھ، اس کو آ کے وہ وہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے سلسلہ نبوت کا. اور حضرت مریم، کیا بات. تاریخ میں ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں کہ ان کی والدہ کون تھیں یا ان کے والد کون تھے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ بیت اللہ میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے، جو کہ ان کی خالو تھے غالباً. ٹھیک ہے، ان کی وہ صحبت میں رہیں اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، پرورش انہوں نے ان کے خالو نے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب رومن سلطنت اپنی جگہ موجود ہے. اور رومن سلطنت ہے، اور رومن سلطنت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہودی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم رومن بادشاہوں کو دیکھیں تو ہمیں رومن بادشاہ جو اوگسٹس نظر آتا ہے. اوگسٹس، ٹھیک ہے، رومن بادشاہ اوگسٹس. سلائیڈ یہاں پہ غلط لگی ہے جی. تو جو رومن بادشاہوں کی فہرست ہے اس میں جو اوگسٹس بادشاہ ہے وہ اوگسٹس بادشاہ 27 BC سے لے کے 14
AD تک ہے. ٹھیک. اور یہاں پہ یہ میں تذکرہ ضرور کروں اس کو، اگر ہمارے پاس وہ تیار ہے کہ نہیں، وہ جو فہرست لسٹ ہے بادشاہوں کی، سلائڈ ہمارے پاس؟ سلائڈ جی ہمارے سر، پاس بالکل ہے ریڈی ہے جی، سر. تو اس کو کریں تاکہ ہم اس پہ گفتگو کر سکیں نا آگے. اچھا جی، تو یہ جو ہے اس کو، اچھا یہ جب ہم یہاں پہ اس کو روکیے گا برائے کرم، ٹھیک ہے، یہ میری گزارش ہے مؤدبانہ اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہ اس کو روکیں. اچھا جی، اور تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں گے تو میں اس پہ بات کر سکوں گا. اچھا، اگسطس جو ہیں یہ آپ دیکھیں، یہ پہلے رومن بادشاہ ہیں، اور یہ 27 BC سے لے کے یہ 14 AD تک ہیں. اچھا، جب ہم یہ گریگورین کیلنڈر کا ہم ذکر کرتے جی ہیں سر. تو اکثر وہاں پہ 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے BC، جس کو بفور کرائسٹ کہا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ اس میں بالکل کلیئرٹی آ گئی اس والی سلائیڈ میں. BC جو ہے وہ بفور کرائسٹ ہے، اور AD جو ہے وہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اس کو لوگ آفٹر ڈیتھ پڑھتے ہیں AD کو، یعنی قبل از مسیح تو بفور کرائسٹ ہو گیا، لیکن جو بعد از مسیح ہے اس کو لوگ AD کو آفٹر ڈیتھ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. جی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ بہت ذہن میں رکھے کہ وہ AD جو ہے وہ اینو دومینو کا وہ جو ہے وہ اس کا ایبریویشن ہے. ٹھیک. اور اینو دومینو کا مطلب ہے ان دا ایئر آف لارڈ، یعنی وہ جو کہ ان دا ایئر آف لارڈ، یعنی اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ وہ ایئرز آف لارڈ ہیں. یعنی یہ جو مثال کے 2022 ہے تو یہ 2022 AD، یا اس کو آپ جو بھی عیسوی، تو یہ جو ہے یہ اینو دومینو. اور اس میں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے، اگر وہی سلائیڈ دوبارہ 1 منٹ دکھائیں تو میں اس میں ایک بات کلیئر کر دوں، اور کہ اینو دومینو کا تو کلیئر ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو جیوز کی طرف سے ایک اعتراض اٹھ گیا کہ اگر ہم AD کو ان دا ایئر آف لارڈ کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں لارڈ کہنا پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے تو لارڈ نہیں ہے. ٹھیک. تو پھر یہ ہوا کہ کوئی 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے ایک نئی ٹرمز استعمال ہونی شروع ہوئی، اور وہ تھی کامن ایرا. اچھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جو تاریخ رلی ہوتی ہے تو اس میں BCE لکھا ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے، BC کی جگہ تو بفور کامن ایرا، اور CE لکھا ہوتا ہے یعنی کامن ایرا، یعنی وہ چونکہ ایئر آف لارڈ نہیں کہنا چاہتے. تو جیوز کی طرف سے کرسچنز کے ساتھ مل کے یہ بات ہوئی. جو کرسچنز ہیں اس کو نہیں مانتے، کچھ مان لیتے ہیں، لیکن ایک فرق بڑا امپورٹنٹ ہے کہ AD اور CE، جو CE جو جوئش فینومینا ہے، اور AD جو ہے وہ کرسچینٹی. اب آ جائیں آپ ذرا روم کے بادشاہوں پہ آ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو اگسطس وہاں پہ موجود ہے 27 BC سے لے کے 14 AD تک. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب تک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے بادشاہ چلتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5ویں نمبر پہ نیرو بھی ہے، جس کے روم جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے، یہ سارے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے ان کا کوئی تعلق عیسائیت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑے ظلم ڈھا رہے ہیں عیسائیوں پہ. ٹھیک. اور اگر ہم اس کو نیچے لے کے چلتے جائیں تو ہمیں پھر ایک اور بادشاہ ملتا ہے جس کا نام ہے ڈیسیس. ٹھیک ہے، اور ڈیسیس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کوئی لگ بھگ 249 اور 251 کے درمیان. اس کو اگر ہم اوپر سلائڈ کو کر سکیں تو ہمیں ڈیسیس مل جائے گا. ڈیسیس کے نام سے اس کو ہم، یہ فلپ دا عرب ہے، اور تھوڑا سا اوپر کریں گے، ہاں ڈیسیس، تاکہ کلیئرٹی سے نظر آئے. ڈیسیس یہ 249 اور 251 کے درمیان ہے. تو اس کے دور میں بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے. جو وہ لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، ان کو مارا گیا، ان کو جو ہے وہ جرائم کی بنیادوں پہ گرفتار کیا گیا، زندہ خانوں میں ڈال دیا گیا، بڑے مظالم ہوئے.
اور لوگ مر گئے بہت سے لوگ. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ ہوا کہ کوئی 7 کے لگ بھگ نوجوان جو تھے وہ بہت ڈر کے بادشاہ سے خوف زدہ ہو کے وہ کہیں ایک طرف نکل گئے. صحیح. اور ایک طرف نکل گئے اور پھر اس کے بعد یہ وہ نوجوان ہیں جن کو ہم اصحاب کہف کہتے ہیں. اچھا ٹھیک.